Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazile Madina University. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں بنیادی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے. ہم زندہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کی چاہت پر آئے ہیں، اور جب اس کی چاہت پر آئے ہیں تو اس کی چاہت پر ہی جئیں اور جو وہ چاہتا ہے وہی کام کریں. جن سے منع کرتا ہے اس سے باز آ جائیں. اور ہمیں رب پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ باتیں ماننا ہی ہمارے فائدے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام کرنے میں ہی ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی منہیات سے بچنے میں ہی دنیا کا بھی فائدہ ہے. رب ذوالجلال نے کسی کام کی اجازت نہیں دی جس کا مجھے نقصان تھا. رب ذوالجلال نے کوئی کام منع نہیں کیا جو نقصان دینا ہو. اگر ہمارا یہ ایمان ہے تو ہم مومن ہیں. اگر ہمارا رب پر یہ اعتماد نہیں تو پھر ہمارے ایمان کا فائدہ کوئی نہیں. بچہ باپ کو بلیم کر سکتا ہے کہ ابا محبت تو بہت کرتا ہے مگر سردی میں آئس کریم نہیں کھانے دیتا. ابا محبت تو بہت کرتا ہے، چنگم نہیں چبانے دیتا. ابا محبت تو بہت کرتا ہے، مغرب کے بعد باہر نہیں جانے دیتا. لیکن آپ سب سمجھتے ہیں کہ باپ کی کوئی پابندی بھی بلا وجہ نہیں ہوتی. اگر باپ اور ماں وہ بچے کے خیر خواہ ہونے کی وجہ سے پابندیاں لگاتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ وہ پابندیاں خیر کی ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اگر وہ نہ لگائیں تو بچہ بگڑ جائے گا، اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اس کا اخلاق خراب ہو جائے گا، تو رب ذوالجلال پر اتنا اعتماد بھی نہیں ہے. جس نے پیدا کیا ہے، جو ماں سے زیادہ رحیم اور شفیق ہے، اس پر اتنا اعتماد نہیں کہ وہ جو بھی پابندیاں لگاتا ہے وہ تیرے فائدے کے لیے لگاتا ہے. جس کام کی بھی اجازت دیتا ہے اس میں تیرے لیے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اگر اس نے اجازت دی ہے تو. اللہ اکبر. تو بھائیو، یہ زندگی، یہ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت غنیمت دیے ہیں. زندگی، اس کے اوقات یہ مال سے زیادہ قیمتی ہیں، ہیروں جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں، سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں. جو شخص دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اگر اس کو کہا جائے تیرے پاس 10 تولے سونا دے دو تو تمہیں 10 منٹ اور مل سکتے ہیں، دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو یہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ روزانہ آدھے گھنٹے کے لیے تو انہیں میرے گھر آنا ہے، میں کوئی کام بتاؤں یا نہ بتاؤں، فارغ بیٹھ کر چلے جانا، لیکن تو کہاں بھی ہو، بچی کو کالج چھوڑنے گیا ہو یا کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہو، جہاں بھی ہو، ٹیکسی لینی پڑے، موٹر سائیکل پہ آنا ہو، بہرحال فلاں اوقات ہیں، یہ آدھا گھنٹہ تو نے میرے گھر میں گزارنا ہے، کوئی کام مجھے ہو یا نہ ہو. تو کیا اس سے کوئی پیسہ مانگو گے؟ نہیں مانگو گے. اس کا مطلب وقت قیمت ہے. وقت قیمت ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب امامت کرواتا ہے تو پیسے کیوں لیتا ہے؟ بھائی، جس طرح کی پیچھے نماز پڑھنے پہ محنت لگتی ہے اسی طرح کی آگے نماز پڑھنے پہ محنت لگتی ہے، پیسے کیوں لیتا ہے؟ تو اگر آپ کا یہی قاعدہ ہو کہ اگر آپ ادھر ہوئے
تو نماز پڑھا دیا کرو، تو پھر تو وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، جتنی محنت پیچھے نماز پڑھنے کی اتنی آگے نماز پڑھنے کی. لیکن اگر آپ پابند کرو کہ آپ نے یہ نماز اس وقت یہاں ہونا آپ کا لازم ہے، تو پھر اس کی نماز کے پیسے نہیں ہیں، یہ اس کے وقت کے پیسے ہیں. آپ نماز نہ بھی پڑھاؤ، جب اس نے پابندی کے ساتھ وہاں آنا ہے تو یہ اس کے وقت کے پیسے ہیں. آپ نے کراچی جانا ہو، اگر آپ کو جلدی ہے، وقت نہیں ہے، آپ بہت مصروف ہیں، تو پھر زیادہ پیسے لگا کر جاؤ گے. اور اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو تھوڑے پیسے میں بھی چلے جاؤ گے. اگر آپ نے کپڑے دھلوانے ہیں، ہفتے بعد ملیں گے تو روٹین کے پیسے لگیں گے. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر آپ کو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے. آپ نے سلوانے ہوں، ہفتے بعد ملیں گے، 2 ہفتے بعد، تو روٹین کے پیسے لگیں گے. اگر آپ نے 3 دن میں سلوانے ہیں تو زیادہ پیسے لگیں گے. تو پیسہ وقت کے مقابلے میں ہوتا ہے. پیسہ زیادہ تو وقت کم لگتا ہے، وقت زیادہ تو پیسہ کم لگتا ہے. وقت قیمت ہے، بلکہ وقت مال سے زیادہ قیمتی ہے. ساری کائنات کے فدیے دے کر بھی وقت نہیں ملتا. پیسہ ضائع ہو جائے ریکور ہو سکتا ہے، جو لے گیا وہ بھی واپس کر سکتا ہے، آپ دوبارہ کما کر بھی واپس لا سکتے ہیں، مگر وقت کے ریکور ہونے کا کوئی نظام نہیں. جو کل کا دن گزر گیا جمعرات کا، وہ اب ساری کائنات میں قیامت تک واپس نہیں آئے گا. 2023 کا دسمبر کا وہ جو کل کی جمعرات گزر گئی، وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گی. یہ ریکوریبل نہیں ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں. جب دنیا سے انسان نکل جائے گا، رب سے کہے گا یا اللہ میں ریکور کرنا چاہتا ہوں. وَلَوْ تَرَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، کہیں گے تیرے بندے آتے تھے، طالب علم علماء آتے تھے، آ کر کے ہمیں باتیں بتاتے تھے، مرنا ہوگا، ٹائم لیمٹ ہے، ڈاؤن کاؤنٹنگ شروع ہے، تو موت کی طرف جا رہا ہے، تو قبر کی طرف جا رہا ہے، مگر مجھے یقین نہیں آتا تھا. اب مر گیا، پھر کھڑا ہو گیا، اب تیرے دربار میں کھڑا ہوں، بڑے گناہ کر کے آیا ہوں، فیل ہو کر آیا ہوں، میرے پیپر رہ گئے ہیں. یا اللہ اب مجھے یقین آ گیا ہے. ربنا ابصرنا، ہم نے اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وسمعنا، کانوں سے سن لیا ہے، فرجعنا، واپس لوٹا دے، نعمل صالحا، اچھے پیپر کر کے آئیں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آیا ہے. اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ریکوریبل نہیں ہے. اس امتحان میں کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے. کبھی کہے گا ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین، یا اللہ بدبختی غالب آ گئی، بدبختی غالب آ گئی، ہم گمراہ ہو گئے. ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها، یا اللہ تو نے ہمیں آگ میں ڈال دیا، آگ سے نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اچھے کام کر کے، اچھے پیپر کر کے آئیں گے. اگر ہم دوبارہ غلط کام کر کے آئے پھر ہم مجرم ہوں گے، پھر جو چاہے سزا دے لینا. تمام مجرم یہی کہتے ہیں، ایک بار چھوڑ دے، اگر دوبارہ کیا تو پکڑ لینا. جواب آئے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، جاؤ ذلیل ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. انہ کان فریق من عبادی یقولون، تمہارے جیسے ہی میرے اور بندے تھے جو میری بات مانا کرتے تھے، اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرتے تھے، صحیح استفادہ کرتے تھے.
اور تم ان کو مذاق کیا کرتے تھے. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا. تم ان کو مذاق کرتے تھے. ان کو نمازوں کے ساتھ سوچتا ہی کوئی نہیں. چھوٹے چھوٹے دن ہیں, مولوی کو سوائے اذان کے کام ہی کوئی نہیں. مذاق کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا. وہ موسم کی سختی پر بھی صبر کرتے تھے, تمہارے مذاقوں پر بھی صبر کرتے تھے. ہم نے ان کی صبر کی جزا یہ دی ہے انہم ہم الفائزون. ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, وقت قیمت ہے, وقت قیمت ہے, اور وقت پیسہ ہے, اور پیسے سے زیادہ قیمتی ہے. پیسہ ضائع ہو جائے دوبارہ آ سکتا ہے, وقت دوبارہ نہیں آ سکتا. کبھی کہے گا یا اللہ واپس لوٹا دے, ایک بار واپس لوٹا دے, اگر ہم دوبارہ گناہ کر کے آئے تو ہمیں پکڑ لینا. لیکن جواب آئے گا اب واپسی نہیں ہے, کوئی واپسی نہیں ہے. تو بھائیوں, میں اپنے آپ کو اور اپنے سامعین کو, ناظرین کو اس وقت سے پہلے ڈراتا ہوں کہ ہم اپنے اوقات کی قدر کر لیں. روٹین کا وقت بھی قیمتی ہوتا ہے, مگر امتحان کا وقت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. امتحان کے دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں. امتحانات کے بعد بچہ سو رہا ہے, ماں کہتی ہے سونے دو, امتحان گزرا ہے, تھکا ہوا ہے, سونے دو اس کو. یہ دن بھی قیمتی ہیں کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے. سونے کا وقت تو دنیا میں ہے ہی نہیں, بس وہ روٹین کی نیند ہے. غفلت کا وقت کوئی نہیں ہمارے پاس, گناہوں کا وقت کوئی نہیں. لیکن ماں کہتی سونے دو, اور اگر پیپروں میں سوتا رہے 8-10 گھنٹے تو ماں اس کو جگا دیتی ہے. امتحانات کے دن زیادہ قیمتی سمجھے جاتے ہیں. بھائیوں, یہ ساری زندگی ہماری امتحان کا دن ہے. اور پھر جو 2 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے اس کو اور زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے. استاد بھی کہتا ہے, والد بھی کہتا ہے, والدہ بھی کہتی بیٹے اس کا کوئی وقت, پیپر میں 2 گھنٹوں میں سے کوئی وقت ضائع نہ کرنا. اگر تجھے کسی سوال کا جواب یاد نہیں تو جو لکھے ہیں وہی پڑھتے رہنا, اسی کی اصلاح کرتے رہنا. ہو سکتا ہے تجھے کوئی جز بھول گیا ہو, یاد آ جائے. ہو سکتا ہے جب تو پیچھے سے پڑھ کر واپس آئے تو بھولا ہوا جز بھی یاد آ جائے. وقت ضائع نہ کرنا, وقت سے پہلے پیپر دے کر نہ نکلنا. اس کو 2 بار پڑھو, 3 بار پڑھو. پیپر کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. بھائیوں, یہی بات ہمیں ہمارا رب کہتا ہے کہ یہ جو ساری زندگی ہے یہ قیمتی وقت ہے, یہ امتحان کا وقت ہے, اس میں کوئی وقت ضائع نہ کرنا. اس میں کوئی وقت کا کام نہیں ہے تو کم از کم جو پہلے کے کیے ہوئے جواب ہیں انہی کو دوبارہ دیکھنا شروع کر دو. ان میں کوئی کمزوری نظر آئے گی, کوئی گناہ نظر آئے گا, توبہ نصیب ہو جائے گی. بچہ پیپر میں ہاتھ سے پکڑ کر غلط لفظ کو صحیح کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کیا. ویسے تو ہمارا روزانہ کا پیپر چھن جاتا ہے. کل جو جمعرات گزری ہے اس میں اب ہم کوئی اور نیکی نہیں کر سکتے. اب اس میں ہم کوئی اور نیکی نہیں کر سکتے, پیپر چھن چکا ہے. ہم اس میں اچھے جواب کا اضافہ نہیں کر سکتے, پیپر چھن چکا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فضل کیا ہے کہ جو کل کا پیپر چھن گیا ہے اس میں اگر غلط جواب لکھ بیٹھا ہے تو اس کی اصلاح کر سکتا ہے. اللہ کے سامنے پیش ہو جائے, اللہ کی تعریفیں کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے, اور پھر رب ذوالجلال سے معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری اصلاح کر دیتا ہے, سارے غلط جوابوں کی اصلاح کر دیتا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آج اس جہان میں یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ اپنے چھنے ہوئے پیپر کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جیسے ہوا نکلے گی یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی، پھر ہم رہ جائیں گے بچوں پر کہ میرے بچے میرے لیے استغفار کر دیں، میرے غلط جوابوں کی اصلاح کر دیں۔ وہ کتنا کریں گے؟ وہ تو بڑے مصروف ہیں، جیسے آج تم بڑے مصروف ہو۔ کتنا ایک باپ کے لیے دعا کرتے ہو؟ اگر باپ کے لیے کرتے ہو تو کتنی دادا کے لیے کرتے ہو؟ اگر دادا کے لیے کرتے ہو تو کتنی دادے کے ابا کے لیے کرتے ہو؟ بس اگلے 15-20 سال کے بعد، مرنے کے 15-20 سال کے بعد آپ دادا ہو چکے ہوگے اور آپ کے پوتوں کو آپ یاد بھی نہیں ہوگے، اور اگر کسی کو یاد ہوا تو اگلے 15-20 سال بعد آپ پردادا بن چکے ہوگے، اور اتنا ہی آپ کو دنیا یاد کرے گی جتنی آج آپ اپنے پردادے کو یاد کرتے ہیں۔ ختم ہے معاملہ۔ جو خود کر کے نکل گئے وہی ہوگا۔ اس لیے یہ جہان بہت قیمتی ہے کہ ہم پیپر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بڑی قیمت ہے۔ آج اگر آپ چاہیں تو سابقہ پیپروں کی اصلاح کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد بوجھ اٹھانے پڑیں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ جو آج بیٹا آپ کے لیے استغفار کر کے آپ کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے اس جہان میں، مرنے کے بعد وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اب آپ کے گناہ ہیں، آپ کو ہی اٹھانے ہوں گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ کوئی اپنے گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوا اگر وہ لوگوں کو پکارے کہ آؤ میرا بوجھ بانٹ لو، کوئی نہیں بانٹے گا، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ قریبی رشتہ دار جو ہوں گے نا، وہی نا بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، یہی قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ تو تجھے دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، فرار اختیار کرے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، بیٹا باپ کو دیکھ کر، ماں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا ابا نے یہی کہنا ہے کہ بیٹے تم 5 بیٹے ہو، 20 گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، 5 ہو 4 اٹھا لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں سارے بچپن میں تمہیں اٹھاتا رہا، تم میرے 4 5 گناہ نہیں اٹھا سکتے، ہم نے ایک نہیں اٹھانا، اس لیے باپ سے ملنے کا فائدہ کوئی نہیں، بھاگو یہاں سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے لیے کام نہیں آئے گا، اس جہان میں کوئی نہیں کرے گا۔ آج یہاں بیٹھے آپ اگر 60 سال گناہوں میں لگ گئے ہیں تو رب سے بات کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں 60 منٹ بھی نہیں لگاتا۔ وہاں اگر آپ کہو کہ 10 نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، بیٹے تم 5 بچے ہو، 2 مجھے نیکیاں دے دو، 2 نیکیاں دے دو، کوئی نہیں دے گا، کوئی نہیں دے گا۔ اور اس جہان میں آپ بیٹھے بیٹھے خطبہ سنتے سنتے اگر سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، استغفر اللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ پڑھنے والا، الحمدللہ پڑھنے والا، اس کی اتنا جملہ بولنے سے زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ زندگی قیمتی ہوئی نا۔ اور جب بچپن گزرتا ہے تو بچپن کو تو اللہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتا، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہم نے معلوم نہیں بچپن میں کتنے پاپ کمائے ہوئے ہیں، اللہ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا۔ جب جوان ہو جاتا ہے پھر اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے، مکلف ہو جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا فضل دیکھو، جوانی سے پہلے نیکیوں کو کاؤنٹ کر لیتا ہے، گناہوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور جب جوان ہو جاتا ہے، گناہ کرے تو 1 گناہ لکھتا ہے
نیکی کرے تو 10 لکھتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. اور جیسے جیسے جوانی آتی ہے، طاقت جمع ہوتی ہے، گناہ کرنے کا بھی بڑا جذبہ ہوتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے، ہر کام کی طاقت ہوتی ہے. اس وقت جوانی کو کنٹرول کر لے اور اس کو رب کی عبادت میں گزارے اور گناہوں سے بچ کر گزارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی رب کی عبادت میں گزری، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو 50,000 سال اپنے عرش کے سائے میں رکھے. اور شیطان کی پوری کوشش ہے کہ بچوں کی جوانیاں برباد کی جائیں، بچوں کی جوانیاں برباد کی جائیں، پوری کوشش ہے. جب گناہ کی طاقت زیادہ ہو، بچنا مشکل ہو، بچ کر دکھانا یہ جوان مردی ہوتی ہے اور اسی کا اللہ نے اجر رکھا ہے. اور جب بوڑھا ہو جائے اور اب کچھ کر نہیں سکتا تو خود ہی گناہوں سے باز آ جائے گا نا. بعض بدبخت بڑھاپے میں بھی باز نہیں آتے، لیکن روٹین میں بوڑھا آدمی کہے میں چوری نہیں کرتا تو یہ بہت بڑی خبر نہیں بنتی. تو اس وقت اس کے تجربات بڑھ چکے ہوتے ہیں اور اس کا وقت تھوڑا رہ چکا ہوتا ہے، اس حساب سے اس کی زندگی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے. اور اگر اس نے جوانی نیکیوں میں گزاری ہو، گناہوں سے بچ کر گزاری ہو، یاد رکھو نیکی کرنا بھی نیکی ہے، گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ہم بحسنۃ فلم یعملھا، کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے کر نہیں پاتا. نیکی کا ارادہ کیا، درس سنا، خطبہ سنا، دل میں آیا اب یہ نیکی کروں گا، عزم کر لیا مگر کر نہیں پایا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی نیکی کا اجر دے دیتا ہے. ومن ہم بسیئۃ فلم یعملھا، جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا مگر ارادہ چھوڑ دیا، کوئی رب کی بات دل میں آ گئی، کوئی تقوی الہیت آ گئی، چھوڑ دیا ارادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کا ارادہ چھوڑنے پر بھی اس کو نیکی دیتا ہے. وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، 3 لوگ تھے، غار میں پھنس گئے، اوپر سے پہاڑ سلائیڈ ہو گیا، صحیح بخاری میں. انہوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے، پہاڑ ہٹ گیا. ایک نے کیا کہا تھا کہ میری کزن تھی، مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میری بات نہیں مانتی تھی، ایک دفعہ اس کو قرضے کی ضرورت پڑی، میں نے قرض دے دیا، پھر اپنا ارادہ پورا کرنا چاہا، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. یا اللہ میں بچ گیا، میں پیچھے ہٹ گیا. یہ نہیں کہہ رہا میں نے کوئی نیکی کی ہے، کہہ رہا میں گناہ سے بچا ہوں تیرے خوف سے. تو اللہ تعالیٰ نے پتھر ہٹا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے، رب کی طاعت ہے. تو جو جوانی ہے، جو اس کو گناہوں سے بچ کر نیکیاں کر کے گزارتا ہے، اللہ کا ایک عظیم فضل یہ ہے کہ جب یہ بڈھا ہو جاتا ہے، جب یہ بیمار ہو جاتا ہے، جب وہ نیکیاں کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو نیکیاں یہ اس وقت کرتا تھا جب اس کی طاقت تھی، اب آئندہ زندگی میں بھی وہی اس کی لکھتی چلے جاؤ، وہی بھی لکھتے چلے جاؤ. اور کرونا میں نمبر لگ گئے تھے نا پچھلے سال والے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اور کرونا میں پچھلے سال والے نمبر لگ گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ اس کو سفر میں ہو، گھر والی نیکیاں نہیں کر پا رہا، گھر والے نمبر لگا دیتا ہے. بیمار ہو جائے، صحت والی نیکیاں نہیں کر پا رہا، اللہ صحت والے نمبر ہی لگاتا چلا جاتا ہے. لیکن تب ہے جب ہم نے صحت سے فائدہ اٹھایا ہو،
تب ہے جب ہم نے کوئی ریکارڈ قائم کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھا لو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کا فائدہ اٹھا لو، موت سے پہلے زندگی کا فائدہ اٹھا لو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے خود من صحتک لسقمک، اپنی جوانی سے، اپنی صحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دنوں سے پہلے کہ تمہارا جسم اس کے قابل نہ رہے۔ یاد رکھو رب ذوالجلال والاکرام دے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے۔ پیسہ دیا کہ یہ شکر کرتا ہے، کیسے استعمال کرتا ہے، پیسہ نہیں دیا شکایت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، دونوں طرح آزماتا ہے۔ جب رب نعمت چھین کر آزماتا ہے تو وہ چھوٹا امتحان ہوتا ہے، اور جب رب نعمت دے کر آزماتا ہے تو وہ کڑا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیو، جتنا قدر دیا اتنے کا ہی امتحان ہو جاتا ہے۔ بچوں کا حفظ کا امتحان ہوتا ہے نا، کسی نے 10 پارے کیے تو 10 کا امتحان ہوگا، کسی نے 15 یاد کیے تو 15 کا ہوگا، کسی نے 30 کیے تو 30 کا ہوگا۔ کوئی بچہ جوانی میں فوت ہو جاتا ہے، اس کا اسی میں حساب ہو جائے گا۔ کوئی 60 سال کا ہو کر مرتا ہے، اس کا اس میں ہو جائے گا۔ کوئی 80 کا ہو کر مرتا ہے، اللہ اس کا اس میں ہو جائے گا۔ اسی کے حساب سے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ڈیل کر لے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو رب 60 سال کی عمر دے دے اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہ جاتا جی مجھے ٹائم نہیں ملا، اس کا عذر پورا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہر وقت سے فائدہ اٹھانا، جب یہ پیسے سے زیادہ قیمتی ہے تو اس کا صحیح استفادہ کرنا یہ مسلمان پر لازم ہے۔ اگر کوئی آپ کی جیب کاٹ لے تو مجرم ہے نا؟ بولو، گھر سے آ کر کے پیسے چرا کر لے جائے، مجرم ہے نا؟ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ پیسہ ہلکی بات ہے، قیمتی زیادہ وقت ہے، تو اگر کوئی آپ سے موبائل چھین لے، کوئی آپ سے اللہ محفوظ رکھے پیسہ چھین لے تو وہ بڑا مجرم ہے، اور آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو ہر نقصان دینے کی کوشش کرو گے۔ تو جو آپ کی زندگی چھینتا ہے، جو آپ کا وقت چھینتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو وہ غصہ کیوں نہیں آتا جتنا غصہ پیسہ چھیننے والے پر آتا ہے؟ جو شخص آپ کو ایسا کلپ بھیجتا ہے جس میں آپ کا فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ نہیں ہے، نہ آپ کا دنیا کا فائدہ ہے، نہ آپ کی صحت کا فائدہ ہے، نہ آپ کی آخرت کا فائدہ ہے، اس نے آپ کے وہ 10 منٹ زندگی کے ضائع کر دیے، اس نے آپ کا انٹرنیٹ بھی ضائع کیا، آپ کی صلاحیت بھی ضائع کی، اور سب سے بڑھ کر آپ کا وقت ضائع کیا۔ کبھی آپ کو غصہ آیا کہ اس نے مجھے یہ کلپ بھیجا، کیوں بھیجا؟ کبھی آپ نے فون کیا ہو کیوں بھیجا آپ نے مجھے؟ اور آپ نے کبھی سوچا کہ ایک کلپ آیا ہے نواز شریف کے خلاف تو پھر میں 10 گروپوں میں بھیجوں گا، دوسرے نے کلپ آیا ہے عمران کے خلاف تو میں 20 گروپوں میں بھیجوں گا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میں آج ایک گروپ میں اگر 1000 لوگ ہیں یا 500 لوگ ہیں تو میں نے کتنے لوگوں کا وقت ضائع کیا؟ اگر وہ جھوٹ نہیں، تہمت نہیں، غیبت نہیں، تو آپ نے ان کا وقت، ان کی زندگی برباد کی۔ اگر آپ نے 10,000 لوگوں تک بھیج دیا، 10 منٹ کا کلپ تھا، 10,000 ضرب 10، 1,00,000 منٹ زندگی بن جاتی ہے۔
آپ نے ضائع کی، آپ نے ایک بندہ ہی مار دیا ہے، آپ نے ایک بندہ قتل کر دیا ہے۔ کل ملاؤ تو ایک بندہ تو بن ہی جائے گا نا، ایک بندے کی عمر تو بن جائے گی نا۔ آپ نے ایک بندہ قتل کر دیا، اور اگر اس میں الزام تھا، اگر اس میں تہمت تھی بغیر دلیل کے، اگر وہ چغلی تھی، تو پھر اس کی کثافت کتنی بڑھ جائے گی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ آتے ہو دور دراز سے، میں بھی دور سے آتا ہوں، میں آپ کا ایک وقت ضائع نہ کروں۔ ایک ایک آیت پر 10-10 منٹ اس کی شرح کی جا سکتی ہے، 5-4 شعر بولے جا سکتے ہیں، 2-4 واقعات سنائے جا سکتے ہیں۔ میں 10 واقعات میں بھی صرف اتنی بات آپ کو بتاتا ہوں جس میں بات پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی آپ کو واقعہ سنایا غار والا، اگر میں شروع سے شروع کرتا ہے اس کو تو خطبہ تو کیا تھا سارا۔ میں نے اس میں سے آپ کو ایک بات بتا دی جو میں بتانا چاہتا تھا۔ میں آپ کے وقت کی قدر کرتا ہوں، کیا آپ لوگوں کے وقت کی قدر کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ آپ موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں، اور ماں کو کتنا وقت دیتے ہیں، باپ کو کتنا وقت دیتے ہیں، بیوی بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ بہنوئی ہے، سالہ ہے، بھائی ہے، باپ ہے، کیا ہے یہ موبائل آپ کا؟ یہ آپ کا قاتل ہے۔ زندگی سالوں، مہینوں، ہفتوں، دنوں، گھنٹوں اور منٹوں کا نام ہوتا ہے، اور یہ آپ کے وہی منٹ کھا رہا ہوتا ہے، ضائع کر رہا ہوتا ہے، یا وہ کوئی فضول کاموں میں۔ گیمیں کھیلو جناب، چلو گیمیں کھیلو۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما یلہو بہ الرجل باطل، ہر وہ گیم جو انسان کھیلتا ہے سب باطل ہیں، الا رمیہ بقوسہ، تیر اندازی کرنا یہ ٹھیک ہے، مداعبتہ اہلہ، گھر والی سے کھیل کود کرنا یہ ٹھیک ہے، تادیبہ فرسہ، اس کا اپنے گھوڑے کو ادب سکھانا، گھوڑے کو سدھانا، گھوڑ سواری کرنا یہ ٹھیک ہے۔ بعض روایتوں میں تیراکی بھی آتا ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے وہ گیمیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں جو آپ کے جسم کو بناتی ہیں، جس سے جسم کی چربی برن ہوتی ہے، جس سے مسل مضبوط ہوتے ہیں، جس میں تھوڑے وقت میں جلدی انسان سارے کام کر لیتا ہے۔ لیکن جو وقت کا ضیاع کرے، جو پیسے کا ضیاع کرے، جو صحت کو برباد کرے، ایسی گیم کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو اپنے اوقات کو اس حساب سے مینج کرو کہ آپ پیپر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ پیپر میں بیٹھ کر کوئی جاتا ہے گیم کرنے کے لیے؟ اگر آپ تھک گئے کام کرتے کرتے، آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، اس کے بھی پھر کئی طریقے ہیں۔ آپ کا دل بہل جائے، ہے نا، مراسیوں کو سننا شروع کر دو گے تو کچھ ہو جائے گا، مگر بہت بڑی گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کر کے نکلو گے۔ قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ شروع کر دو گے، دل بھی بہل جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل بھی بہل جائے گا اور اطمینان بھی حاصل ہوگا، اجر بھی ملے گا، برکات بھی ملیں گی۔ قرآن شفا ہے، شفا بھی ملے گی۔ آپ کی زندگی کا مقصد حل ہوگا جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انٹرٹینمنٹ والے کیا کرتے ہیں؟ یہ تیری ناک کس طرح کی ہے، یہ تیری آنکھ کس طرح کی ہے، یہ رب کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی چیز کی برائی حقیقت میں بنانے والے کی برائی ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ کسی مکان کی دیوار ٹیڑھی دیکھے تو گالی اینٹوں کو دو گے یا بنانے والے کو برا کہو گے؟ انسان کو رب نے بنایا، اس کی تخلیق میں انسان کا ذاتی کوئی کردار نہیں ہے، نہ آپ کا قد، نہ رنگ، نہ آپ کی شکل، اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے۔
صرف رب ذوالجلال کا چناؤ ہے، جو اس پہ تانا دیتا ہے وہ رب ذوالجلال کو گالی دے رہا ہوتا ہے، اور آپ سن کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یا وہ جھوٹ بول کر آپ کو ہنسانے کی کوشش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جھوٹ بول کر کسی کو ہنساتا ہے اس کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ المستعان۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے ائمہ محدثین ایک ایک وقت کو ٹھیک طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، 10 جلدیں لکھ گئے ہیں، اور عمر میں کب فوت ہوئے؟ بولے کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر۔ 17 سال کا بچہ ہندوستان فتح کر لیتا تھا، 22 سال کا بچہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیتا تھا۔ ہمارا بچہ میچور ہی نہیں ہوتا، زندگی برباد ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اب یہ میٹرک کر رہا ہے، اب یہ انٹر کر رہا ہے، اب یہ بی ایس میں چلا گیا ہے، اب یہ آئی کام کرے گا، بی کام کرے گا، ٹرک کی بتی اب ایم فل میں چلا گیا ہے، اب یہ کرے گا اور وہ کرے گا۔ اپنے وقت کو برباد کرنے کے لیے سارے سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سال نیا چڑھ جائے تو اس کو منانا، نہ یہ سال اسلام کا، نہ مسلمانوں کا، اور نہ اس کے لیے کوئی مجھے دلیل مل سکتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس بات کی خوشی کر رہے ہو؟ 1 سال تیری زندگی کا کم ہو گیا تیرے بقول، تو کیا کیا تو نے؟ سوچنے کی بات تو یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اگر آج میری آنکھ بند ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں گا؟ کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے؟ یہ ہر شخص کو سوچنا چاہیے، ہر روز سوچنا چاہیے، اپنے اوقات کو مینج کرنا چاہیے، فضولیات کو ختم کرنا چاہیے، اور اپنے اوقات کو فروٹفل بنا کر ٹھیک طریقے سے یوٹیلائز کر کے اس سے کوئی نہ کوئی دنیا کا یا آخرت کا اچھا کام کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال ہمیں اوقات کو ضائع کرنے والے تمام آلات اور تمام چیزیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال ہر وقت میں کوئی نہ کوئی نیکی کمانے کی توفیق دے۔ آپ کی زبان حرکت کرتی ہے تو رب کو یاد کرتے رہو، اگر پورا جسم کام نہیں کرتا، صرف زبان حرکت کرتی ہے تو رب کو یاد کر، اور اگر زبان بھی تھک گئی ہے تو اپنے دماغ کو حرکت میں لا کر کے اللہ کی کونی آیات میں غور و فکر کر کے دعوت کیسے پھیل سکتی ہے اس میں پلاننگ کر۔ تیرا ہر عضو اس کا رب سوال کرے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تیری آنکھ، تیرے کان، تیرا دل، ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں نے تجھے ادھار دیے تھے، ان کو تو نے کیسے استعمال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک بندہ قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ عمر کیسے فنا کی، جوانی کیسے بسیدہ کی، مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور ترمذی کی حدیث میں ہے یہ جو باڈی ہے جسم کی، یہ ٹیکسی جس میں تیری روح سوار تھی، اس کو تو نے کیسے برباد کیا ہے۔ یہ تیری نہیں ہے، یہ تیری نہیں ہے، مالک کی ہے، کرایہ نہیں مانگتا، مگر اس نے تجھے دی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے اس کو کیسے، ابلاہ کا لفظ ہے، کیسے تو نے اس کو بسیدہ کیا، کیا کام کرتے رہے ہو۔ قرآن نے کہا ان السمع والبصر، کان اور آنکھ اور دل کا پوچھا جائے گا، اور اس حدیث میں ہے کہ پوری باڈی کا پوچھا جائے گا، اور اگر تو نہیں بتائے گا تو یہ خود بولے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، بول کر کہے گی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کرتا رہا ہے۔ اس لیے اس کو گھساؤ اللہ کے دین کے لیے، اس کو گھساؤ فروٹفل کاموں کے ساتھ، اور اس کو اتنا استعمال کرو رب کے دین میں، دین کے فائدے میں، کہ یہ گواہی دے تو تیرے حق میں گواہی دے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔